وہم سے میرے گمان تک یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک یہ معاملہ خدا کا تھا۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ لوگ بھی اللہ کے فیصلے اور حکمت سے متعلق خوبصورت اقوال سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دو۔ وقتی طور پر بھلے اس کی مصلحت سمجھ نہ آئے، مگر حالات کے ساتھ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے۔ جب تمہیں کسی سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں سمٹ نہیں پاتا وہ رات کے تاریکی میں سمٹ جاتا ہے۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلے پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جس راستے پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلا نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے وہ تمہیں اس حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ تمہیں نہ خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک قصہ مکمل نہ ہوا؟ تو کیا ہوا اگر ایک فریاد اب تک پوری نہ ہو سکی؟ کیا تم جانتے نہیں تمہارا رب سب سے طاقتور منصوبہ بند ہے؟ وہ بحال کر دیتا ہے ان سانسوں کے سلسلوں کو جو تھک کر ٹوٹ جاتی ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اللہ کے فیصلے میں ہمیشہ ہمارے لیے ہماری خواہشوں سے بڑھ کر بہتری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تقدیر ہمیں مٹی کے پیالے میں امرت پیش کرتی ہے، مگر ہم مٹی کے پیالے کو حقارت سے دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیتے ہیں۔ جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو پھر اس کی نصیب کی دوڑ میں الجھا دیتا ہے۔ جس کو اس نے خرید لانا ہو اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے۔ آنکھوں میں آنسو نہ ہو تو قوس قزح نظر نہیں آ سکتی۔ کچھ لوگ ہماری زندگی سے اس لیے نکل جاتے ہیں کیونکہ ہم آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ درد دیتا ہے اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا کر، اللہ اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو رب مل جائے اس کو سب مل جائے۔ وہ اپنے خاص بندوں کو سب سے الگ کر دیتا ہے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر کندن بنا کر اللہ اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے۔ کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسان کا دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں ہے۔ ہمیں بس صبر آنے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ پاک انصاف شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک روز تم ان خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر ادا کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے مگر دینے والا اللہ خوب جانتا ہے۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، مایوس ہونا چھوڑ دو،
کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتے ہیں ان سے بھی بڑے دروازے اللہ پاک کی طرف سے کھل جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو اللہ سے پوشیدہ ہو۔ صبر کریں کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اچھا سوچو، اچھا ہوگا، بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ ایک بات سوچو، تمہارا رب تمہیں یہاں لے کر آیا تو یقیناً آگے اس نے کچھ بہترین ضرور سوچا ہوگا۔ جب یہ تڑپتا دل انتہا کو پہنچتا ہے، آسمانی راتوں سے قبولیت کی نوید آتی ہے۔ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے تو تمہارے دل اور ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ صرف اللہ ہی ہے تمہیں اس حال میں ڈالنے والے، وہی انسان کو اکیلا کرتا ہے۔ سارے رشتے، دوست، مددگار ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ سب چھوڑ جاتے ہیں اور وہ سب سے انسان کو کاٹ کے کسی تنہا جزیرے پر لے جاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ محبت کرنے والے جب تک ہمارے ارد گرد رہتے ہیں ان کی محبتوں کا شور ہمیں اپنے اندر نہیں جھانکنے دیتا۔ کبھی کبھی اس شور کو ختم کرنا پڑتا ہے، زبردستی زبرن۔ یہ تمہارا اور میرے اللہ ہے جو انسان کو اکیلا کر کے اس کے اندرونی خوبی سے ملا دیتا ہے۔ جو تمہارے پاس ہے اس کی فکر کرو، جو نہیں ہے اس کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جو تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا کرم ہے اور جو نہیں ہے وہ اس کی حکمت ہے۔